بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روبی میں بے قصور ہوں، تم میرا بھروسہ تو کرو، یہ کہہ کر ریاض بھائی روتے ہوئے روبی کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ میں حیران ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میں بے سدھ ہو کر ایسے کھڑی تھی جیسے مجھ میں جان موجود نہیں اور کسی نے میرے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ میں حیران ہو کر دونوں کو دیکھتی رہی۔ تبھی شاہد آگے بڑھے اور کہنے لگے، روبی بہن میرا کہا مانو، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں میرا یقین کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں۔ روبی بیچاری گم سی تھی، وہ زمین کو گھورے جا رہی تھی، جبکہ میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہو۔ شاید میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش کھڑی تھی، سب کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ میری سگی بیٹی کا معاملہ تھا اور وہ کیسے کسی پر یقین کر سکتی تھی۔ ایک پل تو مجھے ہر کسی سے نفرت محسوس ہوئی، مگر دوسرے ہی پل میں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور ریاض بھائی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ وہ لوگ جو سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، ان کو چپ لگ گئی۔ روبی نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا، میں جو بیٹی کے غم میں آدھی ہو چکی تھی۔ میں ویران نظروں سے روبی کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میں اسے جانتی ہی نہ ہوں۔ دھیرے دھیرے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ شاید آگے بڑھے اور مجھے سنبھالنا چاہا، مگر میں تو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی کیونکہ میری اپنی سکی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ روبی اور میں شاپنگ پر گئی۔ عید قریب تھی، ابھی تک ہم نے کچھ خریدا نہیں تھا۔ دونوں دوستوں نے منصوبہ بنایا کہ پاکستان تو آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ کچھ اچھا سا خرید لیں، اور جب بھی ہم ایک ساتھ ہوتی تو ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی کہ ہم ایک جیسا سوٹ بنوائیں۔ ہماری دوستی کی مثالیں تو ہمارے خاندان والے بھی دیا کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذات پات اور رنگ نسل کا فرق بھلائے دوستی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ دوستی کوئی عام دوستی نہیں بلکہ 40 سال پرانی تھی۔ روبی اور میں شاپنگ مال میں پہنچے ہی تھے جب ریاض بھائی کی کال آنے لگی کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤ۔ وہ اتنے بوکھلائے ہوئے تھے کہ ہمیں وجہ بھی نہ بتا سکے وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہم دونوں ڈر گئی اور فوراً گھر واپس آئی۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو یقین نہ آیا، مگر پولیس کو سامنے دیکھ کر ہم دونوں پریشان ہو گئی۔ پولیس نے ریاض بھائی کو ہتھ کڑی پہنائی ہوئی تھی، جبکہ شاہد پھپھرے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے تھے۔ ہم دونوں حیران ہو کر سب کی باتیں سن رہے تھے۔ پہل تو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں اتنا مجمع کیوں جمع ہے، مگر جب پولیس والوں نے کہا میری بیٹی زارا کے ساتھ زیادتی کا کیس ہوا ہے اور اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے اور مجرم کوئی اور نہیں ریاض بھائی ہیں، تو ہم دونوں حیران رہ گئے، جبکہ روبی چکراتے سر کے ساتھ نیچے گر گئی۔ میں نے جلدی سے اس کو پانی پھینکا اور ہوش میں لے آئی اور اسے پانی کے چند گھونٹ پلائے۔ وہ ابھی تک اپنے ہوش حواس سے بیگانہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے ارد گرد وہ کسی کو بھی نہیں جانتی۔ ویران آنکھیں پریشان صورت لیے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے کی بات تھی جب ہم دونوں نے زارا کو گلے لگایا تھا اور خود اسے ریاض بھائی کے گھر چھوڑا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ریاض بھائی آگے بڑھے اور پولیس والوں کو کہنے لگے، مجھے میری بیوی سے بات کرنے دو، میں قصوروار نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ جب انہوں نے اپنا دفاع کیا تو پولیس والوں نے ہتھ کڑی اتار دی۔ وہ بھاگتے ہوئے بیوی کے پاس آئے اور اسے صفائیاں پیش کرنے لگے۔ تبھی شاہد کہنے لگے، میں چھت پر گیا ہوا تھا جب ریاض کے گھر سے مجھے زارا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا۔ پہلے تو ان کے گھر کا گارڈ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا،
مگر جب میں نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی تو وہ مجھ سے لڑنے لگا اور اس نے مجھے خوب مارا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے فوراً پولیس کو کال کر دی۔ پولیس کا سائرن سنتے ہی وہ بھاگ نکلا۔ میں بھاگتے ہوئے ان لوگوں کے بنگلے میں داخل ہوا، دیکھا تو میری بچی ایسی حالت میں تھی کہ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ یہ کہہ کر شاہد زور زور سے رونے لگا۔ تبھی ریاض بھائی کہنے لگے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم مجھ پر گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ یہ کہہ کر ریاض بھائی شاہد پر ہی چیخنے لگے۔ وہ حیران ہو کر دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا اور لوگ خاموش تماشائی بنے ہمیں دیکھے جا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ سب کے منہ توڑ دوں، ہر ایک کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ آخر ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے۔ تو میں اپنی 16 سالہ بیٹی کو دیکھ بھی نہ پائی تھی اور میرے شوہر کہہ رہے تھے تو اس کے ساتھ زیادہ ٹیکا کے سوا بھی اسے ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ ان سب باتوں کا ذمہ دار ریاض ہے۔ ریاض بھائی مسلسل اس بات سے انکاری تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خوب مارا تھا۔ لوگ جمع ہو چکے تھے، ہر کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ جس نے جو کیا وہ ان کا مسئلہ تھا اور ان کو ہی حساب دینا تھا، مگر میری بیٹی تو بلا وجہ ماری گئی تھی۔ میں روتے ہوئے شاہد کی جانب بڑھی اور اس کے گریبان پکڑتے ہوئے کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم مجھ سے باتیں کیوں چھپا رہے ہو؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر منظور زور سے رونے لگی۔ تبھی شاہد کہنے لگے، جن لوگوں کو تو وہ اپنا کہا کرتی تھی، آخر وہی سانپ نکلے۔ اب بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے، جبکہ میں حیران ہو کر ریاض بھائی کی جانب دیکھنے لگی جو اسے ہرگز دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ لوگ تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے، وہ بھلا میرے ساتھ برا کیوں کرتے؟ مجھے معلوم تھا کہ سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی میں شاہد کو متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ وہ کہنے لگا، پہلے میں اس کے جرم کی سخت سے سخت سزا دلواؤں گا، اس کے بعد ہی میں کچھ سوچ سمجھ سکتا ہوں۔ میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ میری بیٹی اس کے گھر گئی اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ گھر میں اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تمہیں اس پر اعتبار ہوگا لیکن مجھے نہیں ہے۔ جو میں وہاں پہنچا تو یہ اپنے بنگلے سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر غصے میں ریاض بھائی کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم دور ہوئے تھے کیونکہ روبی ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی کہ اس کے شوہر ایسا نہیں ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر شاہد پر تو خون سوار تھا۔ انہوں نے اپنی بچی کی اس حالت میں دیکھا تھا کہ میں ماں تھی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ وہ تو باپ ہو کر بھی اتنی بڑی بات ضبط کر گئے تھے۔ لوگ باہر گلی میں جمع ہو چکے تھے اور کچھ لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن رہے تھے۔ میری بیٹی پر بہت آسان لفظوں میں الزام تراشی کر رہے تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ قصوروار جو کوئی بھی تھا، لیکن میری بیٹی کے ساتھ تو یہ حادثہ ہو چکا تھا جو ساری زندگی کے لیے ایک داغ بن چکا تھا۔ غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، الزام ہمیشہ عورت پر ہی ڈالا جاتا ہے۔ میری معصوم بچی جو ان سب چیزوں سے ناواقف تھی، ان کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ میں تو رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ پولیس ریاض بھائی کو لے کر جا رہی تھی۔ روبی روتے ہوئے میرے ہاتھ سامنے جوڑ گئی اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے میرے شوہر کو بچا لو۔ تم جانتی ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ تمہیں ان پر یقین نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، مجھے تم لوگوں پر یقین تھا، مگر ثبوت تم لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایسے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں مسلسل رو رہی تھی۔ روبی کہنے لگی، تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ، میرے شوہر کو بچا لو۔ ایسا مت کرو، ایسا ہوا تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی۔
میرے پاس میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ نیچے بیٹھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ غم کی شدت سے میرا دل پھٹنے کو تیار تھا۔ روبی کو دھکا دے کر میں اپنے شوہر کی جانب بڑھی۔ ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں کہنے لگی، مجھے میری بیٹی کے پاس لے جائیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ نہ جانے اس وقت پریشانی کی وجہ سے میرے ذہن میں کیا آ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں بس بولے جا رہی تھی۔ جب روبی نے دیکھا یہ میری مدد کرنے کو تیار نہیں تو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ شاہد اور میں ہسپتال آ گئے، جہاں میری معصوم بیٹی بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں زاروں قطار روتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گئی۔ ایک دن میری بیٹی کی حالت یہ ہو گئی تھی، مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر کیسے شاپنگ کرنے چلی گئی۔ کاش میں نہ جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ ابھی تک میری بیٹی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ عجیب سے وسوسے مجھے ستانے لگے۔ شاہد نے بتایا کہ ریاض بھائی کو جیل ہو گئی ہے۔ ان کی اتنی دولت بھی ان کے گناہ پر پردہ نہیں ڈال سکی، کیونکہ میرے شوہر بے آئینی شاہدین میں سے تھے۔ اس لیے پولیس والے اس معاملے کو دبا نہیں سکے، بلکہ اس معاملے کو انہوں نے اجاگر کر دیا۔ میں نے روبی سے رابطہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ میرے شوہر کے مطابق جب وہ ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے تو میری بیٹی زارا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی اور ریاض بھائی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ زارا کا دوپٹہ ریاض بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس وجہ سے میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس سب کے پیچھے ریاض بھائی کا ہاتھ ہے، کیونکہ آخری وقت میں زارا کو ریاض بھائی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ان کے اپنے بچے نہیں تھے، اس لیے وہ میرے بچوں کو اپنے بچوں کے جیسا پیار کرتے تھے اور روز ان کے لیے چاکلیٹ لے آتے۔ یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی فرمائش کرتے تو ریاض بھائی فوراً انہیں پورا کر دیتے۔ میری بڑی بیٹی تو زیادہ تر روبی کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ اسی وجہ سے بدنام ہو جائے گی۔ بچی ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور 4 دن گزر رہے تھے، ڈاکٹر کہہ رہے تھے وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میں بے حد زیادہ پریشان تھی۔ ایسے میں میرے ذہن میں روبی اور اس کے شوہر ریاض بھائی کا خیال نکل چکا تھا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، مجھے لگا وہی قصوروار ہے، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی پر ایسا الزام نہیں لگنے دے گا جو کل کو لوگوں کی نظر میں اس کے سامنے سوالیہ نشان بنا دے۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کے پاس ہسپتال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مجھے آہٹ کا احساس ہوا، دیکھا تو روبی تھی چند دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا چند دنوں کے اندر اندر کسی نے اس کا سارا خون اور طاقت نچوڑ لی ہو۔ بہرحال جو بھی بات تھی وہ مجھے بہت اجڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں حیران ہو کر کافی دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری طرف بڑھی تو میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ مجھے تم پر ہے، تم ایسا مت سوچو۔ وہ کہنے لگی تو پھر میرے شوہر کو تم نے جیل کیوں بھجوایا ہے؟ تم جانتی ہو کہ وہ ایسے نہیں ہیں اور بے قصور ہیں۔ جو انسان اپنی بیوی کی خاطر دوسری شادی نہیں کر سکتا وہ بھلا بے وفائی کیوں کرے گا؟ یہ بات تم سمجھتی کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسے اٹھانے میں مدد کرنے لگی، مگر وہ میری سننے کو تیار نہیں تھی۔ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، جبکہ مجھے اس پر بہت زیادہ یقین اور بھروسہ بھی تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں کہنے لگی ایک بار میری بیٹی کو ہوش آ جائے اور وہی بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ میں ریاض بھائی کی شفقت پر شک نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں تب غصہ آیا، ان پر میں نے ہاتھ اٹھایا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان پر بھروسہ نہیں کرتی۔ سب کچھ واضح تھا، ثبوت اور گواہ بھی موجود تھے۔ ایسے میں کیسے ریاض بھائی کا دفاع کرتی؟ اس لیے خاموش رہی۔ دوسرا بیٹی کا معاملہ تھا، خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ میں بے بس
روبی کا چہرہ دیکھتی رہی، جس کا چہرہ پریشانی کی وجہ سے کملا گیا تھا۔ پہلے ہی بچہ نہ ہونے کا غم اسے اندر سے کھا رہا تھا، اور اب اس حادثے نے تو ہم دونوں کی دوستی میں ایسی دراڑ ڈال دی تھی کہ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ وہ مجھ سے بار بار درخواست کر رہی تھی کہ ہم لوگ کیس واپس لے لیں جب تک کہ زارا ہوش میں نہیں آ جاتی، کیونکہ وہی ہمیں سچ بتا سکتی تھی، جو حقیقت ہمیں آئینی شاہدین سے پتہ چلی تھی۔ اس پر تو کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا۔ ہر کوئی ریاض بھائی پر بھروسہ کرتا تھا اور اس کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں سن سکتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے، ہم میاں بیوی کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا۔ بڑے ڈاکٹرز کو دکھا لیا، مگر ہماری بیٹی کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، بلکہ اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں رو رو کر سجدے میں بیٹی کی صحت کی دعا کرتی اور اللہ سے انصاف مانگتی، جس نے میری بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو۔ میں صرف اس حادثے کے بعد روبی سے ایک بار بھی ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لوگ اس کے شوہر پر ایسے ہی الزام نہیں لگا رہے تھے، کوئی نہ کوئی بات تو تھی، اور یہ حادثہ روبی کے بنگلے میں پیش آیا تھا، اس لیے وہی لوگ اس چیز کے ذمہ دار تھے، اور پولیس بھی تو ریاض بھائی کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ غلطی جس کی بھی تھی، بہت جلد یہ سچ سامنے آنے والا تھا، لیکن یہ سچ تب تک سامنے نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ میری بیٹی زارا ہوش حواس میں واپس نہیں لوٹ آتی۔ میرے 3 بچے تھے، سب سے بڑی زارا تھی، اس کے بعد سجاول، اور سب سے آخر میں فرحان، جو بھی بہت چھوٹا تھا۔ زارا میری سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آج اس کے ساتھ ایسا ہوا دیکھ میری روح جلنی ہو گئی، اور اس کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے مجرم پکڑے جائیں، میں انہیں سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو دیکھ پاؤں، تاکہ میرے دل کو سکون میسر آئے۔ کتنے دنوں کی بے سکونی اور پریشانی کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا تھا جس کو زارا کو ہوش آیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً اس حادثے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ہمیں روک دیا اور سختی سے منع کیا کہ ہم لوگ اس سے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے، جبکہ ہم دونوں بےتاب ہو رہے تھے کسی طرح اس سے یہ بات اگلوا لیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے۔ تو وہ کومے سے باہر آنے کے بعد بھی چھت گھور رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر میں روتی رہی، خدا سے اس کی صحت مانگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو ہوش آئے ہوئے ہفتہ ہوا تھا جب میں نے پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور بال سہلاتے ہوئے اس حادثے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے جو انکشاف کیا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ قصوروار ریاض بھائی نہیں بلکہ میرے شوہر۔ روبی میرے بچپن کی سہیلی تھی، ہم دونوں زندگی کے ہر دور میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹ لیا کرتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ملنسار، خوش اخلاق اور قوت برداشت سے مالا مال لڑکی بھی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے خوب لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی، خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی، لہٰذا تمام جائیداد کی تنہا وارث تھی۔ والدین کے علاوہ رشتہ دار بھی اس پر جان چھڑکتے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ اتنے ناز سے تربیت پانے والی لڑکیاں اکثر خود پسند اور خود سر ہوتی ہیں، جبکہ روبی نے بھی اپنے من میں ایسے فرسودہ عادات کو جگہ نہ دی۔ اتنے بڑے ذمہ دار گھرانے کی ہو کر بھی محلے کی غریب لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتی تھی۔ کبھی اس نے اپنی امارت اور ہماری غربت کا موازنہ کر کے ہمارے دل شکنی نہیں کی۔ روبی کی امی کو ہم خالہ جی کہتے تھے، انہوں نے بھی کبھی بیٹی کو غریب لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کیا تھا۔ میں بار بار محسوس کیا کہ روبی اس لیے فیاض دل ہے کہ اس کے والدین نہایت رحم دل اور سخی تھے۔ یہی وجہ تھی وہ تمام میں سہیلیوں کے بیچ ایسی دمکتی جیسے نیلگو آسمان پر جھلمل کرتے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہو۔ ہماری نظروں میں اس کی راتیں زندگی قابل رشک تھی،
نہایت لاڈ پیار میں گزرا بچپن، اعلیٰ تعلیم کے سے آراستہ لڑکپن اور اچھی خواہشات کی تکمیل کے لیے جوانی کی پھر ایک کامیاب ازدواجی زندگی، یہ سب قدرت کی ایسی عنایات تھی جو روحی کی بے خوشی کی خلقی انعام تھی۔ ریاض اس کے تایا کا بیٹا تھا جس کے ساتھ روبی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ دبئی میں انجینئر کے عہدے پر فائز تھا۔ دونوں اپنی زندگی کے سفر پر نہایت مسرور و مطمئن تھے۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ دبئی جا چکی تھی۔ میرے بھی شادی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ہمراہ جدہ چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی میرا اس سے رابطہ رہا۔ وہ مجھے خط اور ٹیلی فون کے ذریعے خیریت سے آگاہ کرتی رہتی۔ ریاض اس کے ساتھ اچھا تھا، زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ تاہم 5 سال گزر جانے کے بعد اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ سچ ہے زندگی پھولوں کی سیج نہیں، غم اور خوشی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قانون قدرت ہے کہ اس دنیا سے کوئی انسان تمام خواہشات کی تکمیل کر کے نہیں جاتا، بلکہ کوئی نہ کوئی حسرت ناتمام ضرور ہوتی ہے جس کو دل میں دبا کر اس دار فانی سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اس دوران ریاض نے رانی کا بہت علاج کرایا، بڑی سے بڑی لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا، مگر من کی مراد پوری نہ ہو سکی۔ رانی مجھے اپنے شوہر کے بارے میں لکھتی تھی کہ روبی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ریاض مجھے اتنا چاہتے ہیں، انہوں نے میرا دل بھی نہیں دکھایا، سلجھے ہوئے انسان ہیں، ان کے خلوص اور پیار بھی کمی نہیں آئی۔ وہ اس بات سے بھی پریشان نہیں ہوتے کہ ان کے جائیداد کا کوئی وارث نہیں۔ تاہم وہ خود سے اس لیے مسئلے پر پریشان رہنے لگی کہ اکثر مجھے اپنی خدشات میں آگاہ کرتی رہتی تھی، ساتھ ساتھ کہتی تھی کہ اگر خدا کو منظور کی ہوئی تو وہ ہم دونوں پہ ضرور کرم کرے گا۔ جب اس نے ہمیں ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں ریاض اسے سمجھاتا اور تسلیاں دیتا رہتا اور یہ احساس دلاتا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، پھر کبھی نہ جانے وہ کیوں مطمئن نہ ہوتی اور کہتی کاش ہمارے پیار سے سینچے ہوئے شجر محبت کو پھل پھول لگے۔ والدہ اور بہنوں کو بھی ریاض چمن میں پھول کھلنے کی تمنا تھی، مگر وہ کوئی روایتی ساس نند نہیں تھی کہ روبی کو ناکردہ گناہ کی سزائیں تجویز کرتی اور ریاض کو بیوی سے محض وجہ سے بدل کرنے کی کوشش کرتی۔ ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ بہت الٹا دعائیں کرتی، یا رب کریم ہماری رانی کی گود ہری کر دے۔ ایک دن اچانک روبی نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ میں اور ریاض پاکستان آئے ہوئے ہیں، تایا جی کی صحت کافی خراب ہے، تم آ کر مل جاؤ۔ ان دونوں نے بھی اپنے شہر آئی ہوئی تھی، اگلے دن ہی اس سے ملنے گئی اور جب رانی کو دیکھا جس کو میں دنیا کی کامیاب اور خوش قسمت ترین عورت سمجھتی تھی، وہ سراپا حسرت نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ مجھ سے ملتے ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، ایک پھیکی سی مسکراہٹ سجائے اس نے میرا استقبال کیا۔ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا روبی یہ تم نے کیسا روگ پال لیا ہے۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ کافی دیر میں اس کے پاس بیٹھی، اس کے مسئلے سن کر اس کو تسلیاں دیتی رہی۔ شام کو اس کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اپنے والدین کے گھر چلی آئی۔ اسی رات روبی کے سسر جو کافی بیمار تھے فوت ہو گئے، تب دوبارہ میں ان کے گھر گئی تھی تاکہ افسوس کر سکوں۔ روبی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا کیونکہ وہ صرف اس کے سسر نہیں بلکہ بڑے تایا ابو بھی تھے جنہوں نے اس کے والد کے بعد ہمیشہ اسے پیار اور شفقت دی۔ ریاض بھائی بہت زیادہ غمگین تھے، وہ روبی کی طرح شاکی تو نہیں تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سی بات ہو گئی کہ جس نے اس کڑیل جوان کے سینے میں چھید کر دیا۔ وہ جو اتنے سالوں سے ثابت قدمی سے لے رہا تھا آج بے بس ہو گیا۔ ان کے والد کو فوت ہوئے 6-7 دن گزرے تھے کہ ماں نے بیٹے کو بلایا اور اسے حکم دیا بیٹا شام ہونے کو ہے، جلدی جلدی کھانے پر فاتحہ پڑھوا کر روٹی کسی غریب یتیم کو دے آؤ
اور یاد رکھنا 40 دن تک باقاعدگی سے اپنے والد کی روح کو ایصال ثواب کے لیے روٹی شام سے پہلے کسی یتیم بچے تک ضرور پہنچانا، کیونکہ اولاد ہی والدین کی روح ثواب پہنچاتی ہے۔ ساتھ ہی ماں کی سسکیاں نکل گئی تھی کہ بیٹا دعا کرو کوئی بے اولاد نہ سے مرے، کہ پھر انسان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہتا، ان کے نشان مٹ جاتے ہیں۔ ماں نے یہ جذبات کی روح میں کہہ دی، مگر یہ بات ریاض کے دل پر اثر کر گئی اور وہ خاموش رہنے لگے۔ والد کی وفات کے بعد 2 ماہ بعد انہیں واپس جانا تھا۔ بیوی سے کہا، روبی میرا خیال ہے امی جان کی دل جوئی کے لیے تمہیں کچھ عرصے یہیں رہنا چاہیے۔ یوں شوہر کی خوشنودگی کی خاطر وہ ٹھہر گئی۔ ریاض بھائی اکیلے ہی دبئی چلے گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ شروع کے دنوں میں باقاعدگی سے بیوی کو خط لکھتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے معمول میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ 2 ماہ گزار دیتے مگر خط نہ لکھتے، اگر لکھتے بھی تو اتنا مختصر کہ ان کی خیریت کے علاوہ کچھ پتہ نہ چلتا۔ روبی ان کے رویے پر خاصی بدل گئی، مگر اس نے شوہر کی وفا پر کبھی شک نہیں کیا، بلکہ مصروفیت سمجھ کر اسے خاموش رہی۔ ایک دن اس کے انجانے خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ ریاض نے بیوی کو خط لکھا، روبی ابا جان کی وفات کے بعد جب سے یہاں آیا ہوں بہت بے چین ہوں، کئی بار سوچا اپنے دل کی بات تم پر اشکار کر دوں، کیونکہ میری بیوی نہیں بچپن کی دوست بھی ہو، تمہارے علاوہ یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتا، مگر ہمیشہ تمہارا سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری بات تم جیسی وفا شعار بیوی کے دل پر کیا گزرے گی اس سے پہلے کہ میں تمہاری نظروں میں گروں اور میں مر جاؤں۔ لیکن پھر سوچتا ہوں کہ مر گیا تو اس دنیا میں کون ہوگا جو میری روح کے لیے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کرائے گا۔ یہ بھی سوچتا ہوں کہ رب العزت نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ان سب نعمتوں کے ساتھ ایک اولاد بھی عنایت کر دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی آ جاتی؟ میں مانتا ہوں ایسا سوچنا کفران نعمت ہے، مگر میں کیا کروں؟ عجیب شک کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا ہوں۔ بچے کے نہ ہونے سے زندگی بالکل بے کیف سی لگتی ہے۔ معاف کرنا، میں نے تمام بات واضح کر دی ہے، اب تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میں تمہاری موجودگی میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ایک خلش جو تیرے کے طرح میرے سینے میں پیوستہ ہو کر رہ گئی ہے۔ بے شک ہمارے بعد ہماری جائیداد کے وارثوں کی کمی ہے، مگر ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی ہونا ہوگا۔ یہ ہاتھوں پڑھ کر روبی بہت روئی، مجھ سے پوچھا، رانی بتا اب میں کیا کروں؟ میں ان کے اس خط کا کیا جواب دوں؟ میں نے اسے چند باتیں سمجھائی، وہ سمجھ گئی اور شوہر کو خط لکھنے کو تیار ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو خط لکھا اور مجھے بھی دکھایا۔ اس میں لکھا تھا، میرے سرتاج سدا سلامت رہو۔ میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو بندے کے کام آئیں گے۔ پھر یہ کیوں سوچیں کہ ہمارے بعد ہماری جائیداد کا کیا ہوگا، یا ان تمام چیزوں کا کیا بنے گا جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وراثت میں دی ہے۔ کیا ہمارے آباء و اجداد اپنے ساتھ کچھ لے کر گئے ہیں؟ اگر وہ کچھ لے کر گئے ہیں تو صرف اور صرف اپنے اعمال، یہی اعمال ان کے کام آئیں گے۔ پھر ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد کا وارث کون ہوگا، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں یاد رکھے جا سکیں اور اپنا نام مٹنے نہ پائیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر انسان اس دنیا میں رہ کر کچھ کام ایسے کر جائے جس میں خلق خدا کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہو، تو مرنے کے بعد بھی لوگ صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لوگ یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے صرف اولاد ہی ایک وجہ نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ جب ریاض بھائی کو یہ خط وصول ہوا، اس کے اوپر نہ جانے کیا اثر ہوا کہ ادھر مکمل خاموشی چھا گئی۔
2 ماہ گزر گئے۔ روبی کی پریشانی قابل دید تھی۔ پیارے شوہر کے خط کے انتظار میں وہ بیمار پڑ گئی۔ روبی کی ساس نے بیٹے کو فون پر بہو کی بیماری کی اطلاع دی تو جواب آیا، میں تو اپنے دل کی حالت لکھتے ہوئے بالکل شرمندہ نہیں، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے اور مجھے ذات باری تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے سب کچھ واپس لے لیا کرے۔ لیکن یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ دنیا میں اولاد انسان کے لیے قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ اگر نیک اولاد ہو تو دین دنیا کے لیے بہترین ہے، اور اگر بری کا راستہ اختیار کر لے تو پھر بے شک والدین موت سے پہلے مر جاتے ہیں، اور دنیا ان کو اولاد کی وجہ سے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتی، مگر اولاد کی آرزو ہر حال میں رہتی ہے۔ میں تمہاری طرف سے پریشان ہوں، کیونکہ تم نے شاید میرے خط کا غلط اثر لے لیا ہے، یا شاید تم بھی اولاد کی کمی محسوس کرتے ہوئے اپنے دل کو روک لگا لیا ہے۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو ہمارا کیا قصور ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اس طرح سزا دو گی؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ مرد اگر دوسری شادی بھی کر لے، اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں تو وہ قابل معافی ہوتے ہیں۔ تاہم تم ہرگز دکھی نہ ہونا، اور نہ ہی میں تمہیں ایسے دکھ دے سکتا ہوں۔ میرا بس چلے تو میں دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ مجھے بچوں سے بے حد پیار ہے، مجھے ایک بچہ چاہیے۔ اس خط میں ریاض بھائی نے یہ واضح لکھا تھا کہ انہیں ہر حال میں ایک بچہ چاہیے۔ روبی پریشان ہو گئی، سارا وقت روتی رہتی۔ بہو کی حالت ساس سے دیکھی نہ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو بلایا اور کہا، کیوں اسے گھٹ گھٹ کے مار رہے ہو؟ ایک بار میں شادی کر کے اسے دکھ دو۔ وہ پل پل جیتی اور پل پل مرتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم آ کر شادی کر لو، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، وہ تو خط ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ ریاض بھائی نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ ماں نے دوسری بہو کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر روبی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بستر سے جا لگی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ایک شخص سے محبت کی تھی، اب وہ اس شخص کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ روبی کی ساس ممتاز بیگم نے بالآخر ایسی لڑکی تلاش کر لی جس کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے وہ لڑکی اس لیے تلاش کی کہ وہ ہمیشہ روبی سے دب کر رہے اور کبھی بھی اس کی برابری کے بارے میں نہ سوچے، تاکہ ان کی پیاری بہو روبی خوش رہے اور انہیں اولاد کی نعمت بھی مل جائے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ روبی کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں روز اس کی دل جوئی کے لیے اس کے گھر آتی۔ اس کی ساس میرا دل جوئی کے لیے ماہرانہ انداز میں استقبال کیا کرتی تھی۔ شادی کا دن قریب آ پہنچا، جس روز ریاض بھائی کا دوسرا نکاح تھا۔ روبی کو دل کا دورہ پڑا اور بروقت طبی امداد کی وجہ سے وہ بچ گئی، مگر اس نے یہ روگ دل کو لگا لیا تھا۔ ادھر دلہن تیار بیٹھی تھی۔ روبی کو احساس تھا کہ ایک لڑکی کی بارات واپس چلی جائے تو لوگ کیا سوچتے ہیں۔ اس نے شوہر کو خود ہی اپنی مرضی سے شادی حال بھجوا دیا اور خود ساری رات روتی رہی۔ میں اس کے ساتھ تھی، اسے تسلیاں دیتی رہی، مگر وہ جو نصیب میں لکھوا کر لائی تھی، اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ روبی کو سوتن 1 سال تک زندہ رہی۔ وہ بچے کو جنم دیتے ہوئی انتقال کر گئی۔ وہ بچہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ یوں وہ لوگ دوبارہ بے اولاد ہو گئے۔ اب ریاض بھائی پہلے سے بھی زیادہ شرمندہ تھے۔ میں انہیں نہیں مشورہ دیا کہ شادی ضرور نہیں، اب آپ لوگوں کو کوئی بچہ گود لے لے جو آپ کا بن کرے۔ ان دونوں کو میرا مشورہ بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ دونوں خوش ہو گئے تھے، میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا جس نے میری دوست کا گھر بچا لیا تھا۔ وہ جو موت کے منہ میں جا رہی تھی واپس لوٹ آئی، ورنہ شوہر کی دوسری شادی نے اسے بستر سے لگا دیا تھا۔ اس کا دنیا سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ یہ تو میں نے اس پر زبردستی کی، روز اس کو سمجھایا، اور یوں وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ آئی۔
وہ بظاہر تو اولاد کی خواہش رکھتی تھی، مگر یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کوئی ایسا بچہ تلاش کر لے جو ان کو اولاد کی کمی کو پورا کر سکے، مگر ایسا نہ ہوا اور ان لوگوں نے بے اولاد رہنا مناسب سمجھ لیا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں چاہتی تھی میری دوست دنیا کا ہر سکھ نصیب ہو۔ اس نے آج تک میرا ہر چیز میں ساتھ دیا تھا، اب میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے سب کچھ لوگوں سے بات کی اور ایک بچہ گود لے ہی لیا جو چند مہینوں کا تھا کہ اس کا ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ بس پھر کیا میری دوست کی مراد بر آئی، مگر وہ بچہ چند مہینے زندہ رہا۔ اس کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تب سے روبی کا دل پر ایسی ضرب لگی، اس نے بچے کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا، خاص طور پر ریاض بھائی۔ وہ تو بچوں کے نام سے ہی ڈرنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے سس کو سب کچھ مانا تھا، وہ انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ان کا وہ بیٹا جو انہوں نے گود لیا تھا وہ چند دن ہی زندہ رہا، وقت ریت کی طرح ہتھیلی سے پھسلتے جا رہے تھے۔ روبی اور اس کا شوہر ایک خوشحالی زندگی گزار رہے تھے، ہم دونوں کی دوستی میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ میرے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتی اور ویسے ہی ان پر حق جتایا کرتی تھی، مگر پھر میری بیٹی کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا جس نے میری روح تک چھلنی کر دی۔ میں ہر حال میں اس کے مجرموں کو سزا دلوانا چاہتی تھی۔ ایک روز میری یہ کوشش کامیاب ٹھہری، کیونکہ میری بیٹی جو اس حادثے کے بعد گمسم رہنے لگی تھی اور سارا وقت چھت کو گھورتی رہتی، وہ ہوش میں آ گئی اور میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے پوچھا تو وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا ماضی میری بیٹی کا پیچھا کرے گا اور اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ بہرحال غلطی جس کی بھی تھی، میری بیٹی کی زندگی تو تباہ ہو چکی تھی، اس کے مجرموں کو تو سزا مل جانی تھی، مگر اس کا کیا ہوتا؟ لوگ تو ساری زندگی اس بات کو یاد رکھیں گے، اس کے سامنے دہرا کر اسے اذیت دیتے رہیں گے۔ جب میرا زارا سے پوچھا کہ اصل میں کیا ہوا تھا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، امی جب آپ دونوں شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی تو میں نہا دھو کر فریش ہو کر بابا کو اطلاع دے کر ریاض انکل کے گھر چلی گئی، کیونکہ انکل نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری دوست کی سالگرہ میں لے جائیں گے۔ بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ کمرے میں سو رہے تھے۔ میں ریاض انکل کے گھر چلی آئی، یہاں آ کر دیکھا تو سناٹا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی رہتا بھی نہیں ہو۔ میں دبے پاؤں کچن میں آئی، مجھے لگا انکل کچھ بنا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں خان سامہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ خان سامہ مجھے کہنے لگا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تبھی میں نے اسے بتایا کہ انکل نے مجھے بلایا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہاں یاد آیا کہ انہوں نے مجھے پاستا بنانے کو کہا تھا، لیکن اب بھائی یہاں میکرونی نہیں پڑی ہوئی تھی، تم ایسا کرو اسٹور روم سے میکرونی مجھے لا دو، میں فٹافٹ بنا دیتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے بھی آنٹی کے گھر جا کر کام کروایا کرتی تھی، مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں نے سوچا انکل اور میں مل کر پاستا بنائیں گے، دن بھی گزر جائے گا، بوریت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ میں جیسے ہی اسٹور روم میں گئی تو پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ میں چلانے لگی اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے لگی تو پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کسی کو اپنی طرف پایا۔ میں چلانے لگی اور مدد کے لیے مسلسل پکارتی رہی، مگر کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا، کیونکہ حویلی میں اس آدمی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ گارڈ بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کوئی اور نہیں بلکہ کامران تھا جو کبھی ہمارے گھر ملازم رہ چکا تھا۔ یہ کہہ کر میری بیٹی رونے لگی، وہ چیخیں مار رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہو، حالانکہ وہ صرف زبان سے بیان کر رہی تھی۔ یعنی میری بیٹی نے اتنی تکلیف سہی تھی، یہ سوچتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تبھی میں نے روتے ہوئے اسے چپ کروایا تو آگے بتاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اس آدمی کو دھکا دیا اور بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکل آئی۔ سامنے میرا سامنا ریاض انکل سے ہوا۔
مگر میں اتنی حواس باختہ تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس میں بھاگتی جا رہی تھی۔ انکل نے اس کمرے سے میرا دوپٹہ اٹھایا۔ کامران وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ انکل میرے پیچھے بھاگنے لگے تاکہ مجھے دوپٹہ پہنا سکے، مگر اس سے پہلے میں سیڑھیوں سے گر گئی اور میرے ماتھے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انکل بے قصور ہے، جبکہ وہ کامران سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگی۔ تبھی میرے ذہن میں کام اور ان کے الفاظ گونجنے لگے۔ دراصل کامران ہمارے گھر 2 سال پہلے کام کیا کرتا تھا، جب ہم لوگ جدہ سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ وہ بہت گھٹیا انسان تھا۔ میں نے تو اسے اس لیے رکھا تھا تاکہ گارڈز کے فرائض کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈرائیور کے فرائض بھی سر انجام دے دے، اور اگر کچھ لانا ہو تو مجھے بار بار اپنے شوہر کو پریشان نہ کرنا پڑے، بلکہ وہی لے آئے۔ میں اسے جانتی نہیں تھی۔ اس نے 1-2 بار میری مدد کی تھی۔ جب ہماری گاڑی سڑک پر خراب ہو گئی تھی تو مجھے اپنے رکشے میں ہمارے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ پھر اس کے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ مدد مانگنے میرے پاس پہنچا۔ ان دنوں مجھے ایک ایسے ملازم کی شدت سے ضرورت تھی۔ جب وہ خود چل کر میرے پاس آیا تو میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا اور شوہر کو بھی بتایا کہ میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک چلا، مگر پھر اس نے عجیب سی حرکتیں شروع کر دی۔ میں باتھ روم میں نہانے جاتی تو محسوس ہوتا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، اور اکثر میری چیزیں غائب ہونے لگی۔ میں پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں اور بھی ملازم تھے، مگر ایک روز میں نے کامران کو یہ حرکت کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ وہ اتنا گھٹیا ہو گیا کہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے وہ کب رہا ہوا اور کب ریاض بھائی کے گھر نوکری کرنے لگا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، ورنہ ان لوگوں کے علم میں یہ بات لازمی لاتی کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ روبی اور اس کے شوہر کی غفلت کی وجہ سے میری بیٹی کو اتنی بڑی مصیبت جھیلنی پڑی، مگر جو بھی تھا جلدی سے کامران کو پکڑ لیا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کامران نے سب کے سامنے جھوٹ بولا اور مکر گیا، اور اس نے ہی گواہی دی تھی کہ ریاض بھائی گناہگار ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو وہاں سے فرار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں پکڑا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی تو کیونکہ اس کے خلاف بہت سے جرم ثابت ہوئے تھے۔ اس حادثے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی اور ہم لوگ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دبئی آ گئے۔ روبی وہاں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے شوہر سے مشورہ کر کے پاکستان چھوڑا اور ہمارے ساتھ دبئی رہنے لگی۔ میرے کہنے پر اس نے 2 جڑواں بچے گود لے لیے اور آج کل ان کی پرورش میں مصروف ہے۔ میری بیٹی بھی اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ چکی ہے، مگر یہ وہ حادثہ ہے جو مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ خدا را اپنے گھر کے ملازمین پر نظر رکھے کہ وہ کس قسم کی عادات رکھتے ہیں، تاکہ آپ ہر وقت آنے والی مصیبت سے آگاہ رہ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ پانی آپ کے سر سے گزر جائے اور آپ لا علم میں رہیں۔